بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمی مقالات اب تک آپ سماعت فرما رہے تھے، تو میں اہل ارباب علم و قلم کی گرفت سے بچنے کے لیے اپنے ان خیالات کو مقالے کا نام نہیں دوں گا، بلکہ اپنا ایک سبق اس کو قرار دوں گا۔ تخلیق کائنات میں مقصدی انسانیت۔ اللہ کی اس حسین کائنات میں جب خوبصورتی کے تمام اشیاء موجود تھے، اس کے باوجود بھی یہ کائنات بے حسن سے نظر آتی تھی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کائنات کا ذرہ ذرہ مشغول تھا، مگر خالق کائنات نے اس کے باوجود بھی ایک ایسے عابد اور عارف کو بنانا چاہا کہ جس کی بدولت اس کرۂ ارض کے حسین تر بنانا مقصود تھا۔ کائنات کی ہر چیز کو اس کے لیے اور خود اس کو اپنے لیے بنانا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ایسی کتاب ہے جس نے پہلی آسمانی کتابوں کو منسوخ کیا اور تمام شریعتوں کا بدل بھی پیش کیا، اور وہ تمام علوم قرآن کریم ہی کے ذریعے سے حاصل ہوئے اور ہوں گے جو صبح قیامت تک ضرورت ہے، خواہ وہ عبادت کے قبیل سے ہو یا معاشرت کے قبیل سے، معاملات کے قبیل سے ہو یا دنیا سے متعلق احکام ہو یا آخرت سے متعلق تفصیلات، سب کچھ قرآن کریم ہی کی بدولت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے معلوم ہوا۔ اور یہ بات بھی قرآن کریم کی بیان کردہ ہے کہ سب سے حسین مخلوق کل کائنات میں حضرت انسان ہی ہے، اور خلافت کی خلت کے تاج زرین سے بھی اسی کو نوازا گیا، اور اس کی عزت اور تکریم کا بھی خالق کائنات نے اعلان کیا۔ بہرحال بحر و بر، خشک و تر، سب اس کے زیر نگین کرنے کی بات بھی حضرت خالق کائنات نے بیان فرمائی، اور خود حضرت انسان کا مقصد حیات کیا ہے اس کائنات میں، اس کو قرآن کریم میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے تعبیر کیا گیا کہ انسان کو محض اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اور دیگر مخلوقات طاعت کے مکلف نہیں، جبکہ حضرت انسان کے بارے میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فرمایا، یعنی دونوں راستے اس پر واضح کیے۔ اب وہ کون سا راستہ چنتا ہے وہ اس کی مرضی ہے، جنت ہو یا جہنم۔ اگرچہ جنات بھی اس حکم میں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مذکورہ ارشاد اس کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے کہ میں نے جن اور انس کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے ممتاز مفسر ہیں، مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لیعبدون لیعرفون کے معنی میں ہیں، اور دیگر مفسرین نے بھی اس تفسیر کو اختیار کیا ہے۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت یعنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ چنانچہ علامہ سید محمود آلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت میں جو اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں، اس آیت میں جو فرمایا گیا تاکہ وہ میری عبادت کرے، اس کا معنی یہ ہے کہ تاکہ وہ مجھے پہچان لے، اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اس کی عبادت کرنے کا سبب ہے۔ سو آیت میں سبب کا ذکر ہے، مسبب کا ذکر ہے، اور اس سے سبب کا ارادہ فرمایا۔ بہرحال اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ذکر کیا، اور اس کا متن حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیان کیا کہ میں ایک غیر معروف خزانہ تھا، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، سو میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے انہیں اپنی پہچان کرائی، پس انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن علامہ سید نور الدین سمہودی، میں اختصار ہی کرتا ہوں اور بہت کچھ چھوڑ بھی دیتا ہوں، علامہ سید نور الدین سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے انوار السنیہ میں اس حدیث کا ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، پس میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے اس مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے، سو میری وجہ سے اس نے مجھے پہچان لیا۔ سورہ بقرہ کی آیت 165 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ ایمان والوں کو اللہ سے محبت شدید ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت معرفت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ انسان اپنی محدودیت کی بنا پر موجودہ دنیا میں خدا کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ خدا کی رحمتوں کا ہر آن تجربہ کرتا ہے۔ یہی تجربہ محبت الہی کا اصل سرچشمہ ہے۔ آدمی کو اس دنیا میں جو کچھ ملا وہ سب کچھ خدا کی رحمت سے ہے۔ آدمی جتنا زیادہ ملی ہوئی چیزوں پر غور کرے گا، اتنا ہی زیادہ خدا کے ساتھ اس کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، اور خدا سے محبت اتنی ہی زیادہ ہو جائے گی۔ خدا سے محبت کا سرچشمہ انعام کی دریافت ہے، نہ کہ منعم کا مشاہدہ۔
انسان کو کس نے پیدا کیا؟ خدا نے۔ انسان کو مختلف قسم کے اعلیٰ صلاحیتیں کس نے دی؟ خدا نے۔ انسان کے لیے زمین جیسا ایک انتنائی سیارہ کس نے بنایا؟ خدا نے۔ انسان کے لیے یہاں لائف سپورٹ سسٹم کس نے قائم کیا؟ خدا نے۔ انسان کی تمام حاجتوں کی تکمیل کا انتظام کس نے کیا؟ خدا نے۔ انسان کو دماغ جیسی دولت کس نے دی جو زمین پر رہتے ہوئے ساری کائنات کا احاطہ کر سکتا ہے؟ خدا نے انہی تمام انعام کے منعم کو دریافت کرنے کا نام معرفت ٹھہرایا۔ کسی انسان کو جب یہ معرفت حقیقی معنوں میں حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے اندر خدا سے محبت کا سرچشمہ ابل پڑتا ہے، اس کے دل کی گہرائی خدا کی محبت سے روشن ہو جاتی ہے۔ گویا کائنات معرفت کا ایک ایسا عظیم الشان دفتر ہے کہ کائنات کی ہر چیز معرفت کی ایک داستان ہے۔ کائنات کا ہر چیز معرفت کو مجسم کی ہوئی ہے۔ سورج تمثیل کی زبان میں بتا رہا ہے کہ معرفت وہ ہے جو انسان کے وجود کے اندر سے باہر تک روشن کرے۔ بہتا ہوا دریا انسان کو بتا رہا ہے کہ معرفت کو اس طرح حاصل کرو کہ وہ تمہاری روح میں چشمہ بن کر ابھرے، اور دریا کی موجیں اسی طرح بیان کرتی ہیں، اور درخت کی ہر شاخ انسان کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ معرفت کو اس طرح حاصل کرو کہ تمہارے دل بھی سرسبز شاداب ہو جائے۔ چڑیا جب چہچاتی ہے تو انسان سے کہتی ہیں کہ خدا کے کمالات اس طرح دریافت کرو کہ تمہاری زبان پر حمد خداوندی کے نغمے جاری ہو جائے۔ پہاڑ کی خاموش زبان یہ پیغام دے رہی ہے کہ خدا کو اس کے اعلیٰ عظمتوں کے ساتھ دریافت کرو۔ وہی حال پوری کائنات کا ہے کہ ہر چیز کائنات کی اور ہر چیز فطرت کی زبان میں معرفت کا پیغام دے رہی ہے۔ گویا کائنات معرفت کی ایک عظیم لائبریری ہے۔ جس طرح ایک سکالر لائبریری میں داخل ہو کر کتابوں کے ذریعے سے معلومات اخذ کرتا ہے، اسی طرح ایک سچا انسان کائنات کی خدائی لائبریری میں معرفت کی غذا حاصل کرتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے معرفت کا ایک لامحدود خزانہ ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ معرفت کا انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس بات کو ایک فارسی شاعر نے اس طرح بیان کیا کہ برگ در خطان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است معرفت کردگار، کہ دانشمند انسان کی نظر میں سرسبز درختوں کا ہر پتا معرفت خداوندی کا ایک دفتر ہے۔ سب سے بڑھ کر اپنے پروردگار کو پہچاننے کا طریقہ ہے اپنے آپ کو پہلے پہچانے۔ آیا کہ وہ اپنی روح کی حقیقت سے واقف ہے؟ کیا اس نے اپنی روح کو دیکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس وقت انسان کو معلوم ہوگا کہ جب وہ خود اپنے سے بے خبر ہے تو دوسرے اس سے کیوں کر باخبر ہو سکتے ہیں، اور سب صورت سے ہی محبت کرنے والے ہیں۔ خود اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، کیونکہ محبت کا مدار معرفت پر ہے۔ معرفت پر ہے۔ جب کسی کو اس کی معرفت ہی نہیں تو محبت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اب اس کو سمجھنا چاہے کہ اصل اس کا چاہنے والا وہ خالق جل شانہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا، کیونکہ اس کو روح کی معرفت ہے۔ اللہ کے بعد وقت کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے زیادہ روح کی معرفت ان کو بخشی ہے۔ اور اس کے بعد یہ سمجھنا چاہے کہ موت کے بعد انسان کا جسم تو دنیا میں رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی چیز ہے، اور روح دوسرے عالم کی۔ اگر وہ بھی دنیا کی چیز ہوتی تو موت نہ آتی۔ موت کے آنے کا سبب یہ ہے کہ دوسرے عالم کی چیز ہے اور وہاں جانا چاہتی ہیں۔ اب اس کو سوچنے کے بعد انسان کو معلوم ہوگا کہ اس کا اصلی وطن یہ دنیا نہیں بلکہ دوسرا عالم ہے، جہاں پہنچنے کے لیے روح اس خاکی بدن کو چھوڑ دیتی ہے۔ اس کو افسوس ہوگا کہ اب تک اس نے جو کچھ کیا خاص اپنے واسطے نہیں بلکہ بدن کے لیے کیا۔ دنیا میں گھر بنایا، دکان چلائی، بڑا منصب حاصل کیا، محض اس لیے کہ بدن کو غذا ملے، آرام ملے، مگر روح سے ایک دن بھی نہ پوچھا کہ تمہاری غذا کیا ہے۔ اگر اس سے بھی پوچھتا تو وہ کہتی میری اس جگہ کا بندوبست کرو جہاں میں بدن سے نکل کر جانے والی ہوں۔ نیز انسان کو یہ بھی محسوس ہوگا کہ اب تک اس نے جن لوگوں کے ساتھ دل لگایا دراصل وہ اس کے دوست نہ تھے بلکہ اس کے بدن کے دوست تھے۔ جو انسان کا اصل چاہنے والا ہے، اس کے حقیقت کو جاننے والا ہے، اس سے اب تک یہ انسان غافل رہا۔ اس سے انسان اگر اپنی حالت اور حقیقت پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے راستہ کھل جائے گا اور انسان اس کائنات میں آنے کے مقصد کو پالے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں انتہائی مشکور ہوں حضرت آصف صاحب کا، جنہوں نے اپنے علاقے کے ایک طالب علم کی حیثیت سے انہوں نے مجھ پر شفقت فرمائی اور اتنے بڑے سکالرز اور اتنے بڑے صاحب علم لوگوں کے روبرو ناچیز کو کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی راہ نجات کے اس کاروان کو ترقی سے نوازے، اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔